ناظرین، جو انسان اللہ کی دربار میں مقرب ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ آئے دن انہیں کسی سخت آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اسی طرح ہر نبی کو اپنے درجے کے حساب سے امتحان سے گزرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے تمام مقرب نبی تھے، اسی لیے آپ کے اوپر سخت آزمائشیں آئیں۔ آپ ہر مرتبہ سچے اور وفادار ثابت ہوئے۔ کبھی آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو کبھی آپ کو اپنی بیوی اور شیرخواں بچے کو بیابان میں چھوڑنا پڑا، لیکن آپ نے پیچھے مڑ کر تک نہ دیکھا کہ کہیں شفقت جوش نہ مارے، اللہ کا امر نہ رہ جائے۔ آج اسی ویڈیو میں ہم آپ علیہ السلام کی سب سے عظیم قربانی اور امتحان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 راتوں سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، انہیں وحی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بچے، میں نے 3 راتوں سے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ کے حکم سے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں دیکھیں گے، بس بابا دیر نہ کریں، اللہ کا حکم پورا کریں۔ آپ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں دوست کی دعوت پر جانا ہے، بیٹے کو تیار کر دو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا ہے، یعنی بوڑھا دوست، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں دوست کی دعوت ہے۔ بی بی حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ اب دونوں باپ بیٹے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ شیطان نے یہ منظر دیکھا کہ انسان اپنی اولاد کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہا ہے، اسے برداشت نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا، اے ابراہیم، یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ بڑھاپے میں رو رو کر جس بیٹے کے لیے دعائیں مانگی اسی بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی طریقے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مار بھگایا۔ 3 مرتبہ اس ملعون نے کوشش کی، تینوں مرتبہ پتھر مارے گئے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لیٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ میری آنکھیں اور ہاتھ پیر باندھ دیجئے، کہیں تکلیف کے وقت ہاتھ پیر چلاتے ہوئے آپ کو لگ نہ جائیں، اور کہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میرے اندر کوئی برا خیال نہ آئے۔ آپ آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو لیٹا کر چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چلی۔ آپ نے دوبارہ کوشش کی، لیکن چھری نہیں چلی، گردن نہیں کٹی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈا لے کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لیٹا دو، میرا خلیل میری راہ میں قربانی دے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈے کو لیٹا دیا گیا۔ آواز آئی، اے ابراہیم، اللہ نے آپ کی قربانی قبول کر دی، آپ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اس دمبے کو ذبح کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کر کے اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ اللہ کو حضرت خلیل اللہ کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ مسلمانوں کے آنے والی نسلوں کے لیے یہ قربانی واجب کر دی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو تازہ کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور ہر سال قربانی کرتے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے۔ ناظرین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہوئے تب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تو فلسطین میں تھے، لیکن حضرت اسماعیل اور بی بی حاجرہ علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے۔ اللہ نے بیت اللہ کی بنیاد اٹھانے کا حکم دیا، کیونکہ بیت اللہ کی بنیاد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہ بنیادیں دب چکی تھیں، وہ نشانات مٹ چکے تھے، لیکن زمین کے اندر اس کی باقیات موجود تھیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس جگہ کا بتایا، اور وہاں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ کھودنا شروع کیا تو آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادیں نظر آ گئیں۔ آپ دونوں علیہ السلام نے اسی بنیادوں پر دیواریں اٹھانی شروع کر دیں۔ جب دیواریں اونچی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے، جس سے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اسی پتھر کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جیسے بیت اللہ کی دیواریں اوپر ہوتی جائیں، پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا۔ اسی طرح جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کو حکم دیتے، وہ وہاں کو بڑھتا چلا جاتا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک پتھر لا کر وہاں جذب کر لیا، جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल फरमाई कि ये बैतुल्लाह इब्राहीमी मिल्लत का काबा है और हमारे आगे झुकने की निशानी है। कुरान करीम की रोशनी में ये वाक़या कुछ यूँ मिलता है। और वो वक्त भी याद करो जब हमने खाना काबा को लोगों को जमा होने की और अमन की जगह बना दिया, और हमने हुक्म दिया तो मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। और हमने इब्राहीम और इस्माइल से वादा लिया था कि मेरे घर को तवाफ़, एतिकाफ़ और रुकू और सजदे करने वालों के लिए खूब पाक रखा करो। और आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, कुरान करीम में है, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार इसको अमन वाला शहर बना दीजिए, और इस शहर के रहने वालों में से जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसको फलों से रोज़ी दीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो काफिर होगा उसे भी कुछ दिनों दुनिया से नफ़ा उठाने का मौका दूंगा, पर उसे दोज़ख के अज़ाब की तरफ खींचूंगा, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। और वो वक्त भी याद रखने के लायक है जब इब्राहीम और इस्माइल काबतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और अल्लाह से इल्तिजा करे जा रहे थे, हमारे परवरदिगार हमसे ये घर कबूल फरमा लीजिए, यकीनन आप खूब सुनने वाले और खूब जानने वाले हैं। ये हमारे परवरदिगार हम दोनों को अपना फरमा बरदार बना दीजिए, हमारे नस्ल में से भी अपने एक फरमा बरदार जमात पैदा फरमा दीजिए, हमें इबादत के तरीके बतला दीजिए और हमारी तौबा कबूल फरमाइए। बेशक आप ही तौबा कबूल करने वाले बड़े मेहरबान हैं। परवरदिगार हमारे इनमें से ही एक पैगंबर भेज दीजिए जो इनको आपकी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करें, किताब व हिकमत की तालीम दें और उन्हें पाक व साफ़ कर दें। बेशक आप बड़ी कुदरत वाले और बड़े दाना हैं। इसी के साथ हमारे आज की वीडियो यही ख़त्म हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प किस्से के साथ।